بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں اصول اسلام میں داخل ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو، اس کے بارے میں زبان کو روکا جائے، یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے اور کسی بدعملی کی وجہ سے اس کو خارج از اسلام قرار نہ دیا جائے۔ دوسری چیز اصول اسلام میں سے جہاد ہے۔ وہ اس وقت سے جاری ہے جب مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور اس آخری زمانہ تک جاری رہے گا جب کہ اس امت کا آخری طبقہ دجال سے جنگ کرے گا۔ مسلمانوں کے حکمراں خواہ ظالم ہو یا منصف، جہاد بہرحال جاری رہے گا۔ کسی ظالم حکومت کا ظلم اور عادل حکمران کا عدل اس کو ختم نہیں کرے گا۔ اور اصول اسلام میں سے تیسری چیز تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ اس حدیث کی تشریح یہ ہے کہ اس حدیث میں تین باتوں کو اصول اسلام میں سے بتلایا گیا ہے۔ اول یہ کہ کسی گناہ اور بدعملی کی وجہ سے کسی ایسے شخص کی تکفیر نہ کی جائے اور اس کے خارج از اسلام ہونے کا فتویٰ نہ دیا جائے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو۔ اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ملحوظ رکھنے کی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہونے کا مطلب وہی ہے جو بار بار بیان کیا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دینی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جانا۔ عہد نبوی میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جانا اسلام قبول کر لینے کا عنوان تھا۔ خود ہماری زبان اردو میں بھی اسی محاورہ کے مطابق کلمہ پڑھ لینے کا مطلب اسلام قبول کر لینا سمجھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہاں یہ قابل لحاظ ہے کہ اس حدیث میں کسی گناہ اور بدعملی کی وجہ سے کلمہ گو کی تکفیر سے منع فرمایا گیا ہے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے امت کو اس غلطی اور گمراہی سے بچانے کی کوشش فرمائی ہے جس میں معتزلہ اور خوارج مبتلا ہوئے۔ وہ صرف معاصی اور بدعمالیوں کی بنا پر بھی آدمی کو اسلام سے خارج قرار دے دیتے ہیں، اور اہل سنت کا مسلک اس حدیث نبوی کے مطابق یہی ہے کہ کوئی مسلمان صرف اپنی بدعملی اور اپنے معاصی کی وجہ سے اسلام سے نہیں نکلتا اور کافر نہیں ہو جاتا۔ الغرض حدیث کے اس جز کا مقصد و مدعا یہی ہے کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا اور اسلام کو اس نے اپنا دین بنا لیا، تو اس کے بعد اگر اس سے گناہ سرزد ہوں اور وہ بدعمالیوں میں مبتلا دیکھا جائے تو صرف عمل کی اس خرابی کی وجہ سے اس کو کافر اور خارج اسلام نہ قرار دیا جائے۔ بس ایسے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو کسی ایسی چیز کا انکار کر کے خود ایمان و اسلام کے دائرے سے نکل جائیں جس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص جو کلمہ پڑھ چکا ہے اور اپنے کو مسلمان کہتا ہے، قرآن مجید کے کتاب اللہ ہونے سے منکر ہے، یا قیامت اور آخرت کا انکار کرتا ہے، یا خدائی کا یا نبوت کا دعوے دار ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان نہیں رہے گا اور اس کو لازماً کافر اور خارج از اسلام قرار دیا جائے گا۔ لیکن یہ تکفیر کسی بدعملی اور فسق و فجور کی وجہ سے نہ ہوگی بلکہ اصول دین کے انکار کی وجہ سے ہوگی۔ بہرحال ان دونوں صورتوں میں جو فرق ہے وہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے اس حدیث کو بہت غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس حدیث میں جہاد کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ میری بعثت سے لے کر وہ اس وقت تک جاری رہے گا جب کہ میری امت کا آخری طبقہ دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ کسی ظالم کا ظلم اور منصف کا عدل و انصاف اس کو ختم نہیں کرے گا۔ اس آخری فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وقت مسلمانوں کی حکومت کا نظام غلط ہاتھوں میں ہو اور حکمراں غلط قسم کے اور ظالم ہوں تب بھی جہاد ساقط نہ ہوگا، اور کسی کے لیے یہ عذر کرنا صحیح نہ ہوگا کہ ہم ان غلط کار حکمرانوں کی ماتحتی میں جہاد نہیں کریں گے۔
بلکہ حکومت پر تسلط خواہ اچھوں کا ہو یا بروں کا، بہرحال ان کی ماتحتی میں جہاد کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس حدیث پر اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔